خدا کا دین ایک دین ہے۔ تمام پیغمبروں کے ذریعے ایک ہی دین ہمیشہ بھیجا جاتا رہا ہے، مگر انسان نے اپنی غفلت کی وجہ سے یا تو اس کو ضائع کر دیا یا اس کو بدل ڈالا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی خدائی دین کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس کو اس کی اصل شکل میں پیش کر کے ہمیشہ کے لیے کتابی صورت میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی مستند دین ہے۔ خدا کی قربت اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں۔ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اسی کو ہر قسم کی طاقتیں حاصل ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اسی کے آگے جھکے اور اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے امیدیں قائم کرے۔ خدا اگرچہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ انسان سے اتنا قریب ہے کہ جب بھی آدمی اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کسی کو خدا کا شریک یا اس کے برابر ٹھہرائے۔ کوئی انسان یا غیر انسان ایسا نہیں جس کو خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ یا واسطے کا مقام حاصل ہو۔ انسان جب بھی خدا کو یاد کرتا ہے وہ براہ راست خدا سے مربوط ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنے خالق و مالک سے جڑنے کے لیے کسی درمیانی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی کوئی خدا کی عدالت میں کسی کا سفارشی نہیں بن سکتا۔ خدا اپنے ہر بندے کا فیصلہ خود اپنے علم کے مطابق کرے گا، کوئی نہیں جو اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے۔ خدا اپنا فیصلہ کرنے میں کسی کا پابند نہیں۔ خدا کے تمام فیصلے حکمت اور انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ سفارش یا تقرب کی بنیاد پر۔ خدا کی عبادت کوئی عملیاتی ضمیمہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے ساتھ خدا کے آگے جھک جانا ہے۔ خدا کی عبادت کرنے والا وہی ہے جو خدا کا عابد اس طرح بنے کہ خدا ہی اس کا سب کچھ ہو جائے اور وہ اسی کی پرستش کرے، اسی سے ڈرے، اسی کو چاہے، اسی سے امید باندھے۔ وہ اس کو اپنی تمام توجہات اور سرگرمیوں کا مرکز بنا لے۔ خدا کی عبادت خدا کے سامنے کامل حوالگی کا نام ہے، نہ کہ محض کسی رسم کی وقتی بجا آوری کا۔ بندوں کے درمیان رہتے ہوئے آدمی کو ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس سے اس کی کارگزاری کا حساب لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ظلم، جھوٹ، بغض، گھمنڈ، حسد، خود غرضی، بد معاملگی، لوٹ کھسوٹ، دھاندلی اور اس قسم کی دوسری اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ خدا کی میزان میں وہ مجرم نہ ٹھہرے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندوں کے معاملے میں نڈر ہو کر نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ بندوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے ان کو خدا سے اپنے لیے اچھے سلوک کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ خدا کے اچھے سلوک کا مستحق صرف وہ ہے جو خدا کے یہاں اس طرح پہنچے کہ اس نے خدا کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خدا کی زمین پر خدا کے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا صرف ایک ہی جائز طریقہ ہے، وہ یہ کہ آدمی پوری زندگی اور تمام معاملات میں خدا کا فرما بردار بن کر رہے۔ اس فرما برداری کے آداب اور اصول قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ موجود ہے۔ اب تمام انسانوں کے لیے خدا کی پسندیدہ زندگی صرف یہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرے اور پیغمبر کے نمونے کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے وہ آدمی کی پوری زندگی کے لیے ایک واضح نقشہ دیتا ہے اور ہر آدمی کو اسی نقشے پر چلنا ہے۔ اس نقشے کا ایک مختصر علامتی نظام 5 خاص ارکان کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔ یہ 5 ارکان پوری اسلامی زندگی کے لیے بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔
اول کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ یہ کلمہ گویا وہ اعلان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی ایک دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے میں داخل ہو گیا، وہ غیر اسلام کو چھوڑ کر اسلام کی صف میں آ گیا۔ دوسری چیز نماز ہے، یعنی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ 5 وقت خدا کی عبادت کرنا۔ تیسری چیز روزہ ہے، یعنی ہر سال رمضان میں پورے 1 مہینے تک صبر و برداشت کا وہ عمل کرنا ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، یعنی آدمی اپنے مال میں سے مقرر طریقے کے مطابق ہر سال خدا کا حق نکالے اور اس کو خدا کی مقرر کی ہوئی مدوں میں خرچ کرے۔ پانچویں چیز حج ہے، یعنی استطاعت کی صورت میں عمر میں کم از کم 1 بار بیت اللہ کا حج کرنا۔ آدمی جب یہ 5 شرطیں پوری کرتا ہے تو وہ پیغمبر کی قائم کی ہوئی اسلامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو آخرت کی بنیاد پر بنتی ہے، دوسری زندگی وہ ہے جو دنیا کی بنیاد پر بنتی ہے۔ آخرت کی بنیاد پر بننے والی زندگی میں رہنمائی کا مقام پیغمبر کو حاصل رہتا ہے۔ آدمی پیغمبر کے بتانے کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے اور اسی کے بتانے کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو زندگی دنیا کی بنیاد پر بنتی ہے اس میں آدمی اپنا رہنما آپ ہوتا ہے اور اپنی عقل یا نفس کے مطابق اپنے فکر و عمل کا ڈھانچہ بناتا ہے۔ پہلا اگر خدا کا پرستار ہوتا ہے تو دوسرا خود اپنا۔ پیغمبر کی رہنمائی میں جو زندگی بنتی ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں: خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، قیامت اور زندگی بعد موت پر ایمان، جنت و دوزخ پر ایمان، اللہ کے مالک اور حاکم ہونے پر ایمان۔ اس ایمانیات کے تحت جو انسان بنتا ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی تمام سرگرمیاں آخرت رخی بن جاتی ہیں۔ اس کی عبادت، اس کی قربانیاں، اس کا جینا اور اس کا مرنا سب اللہ اور رسول کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو زندگی خود اپنی رہنمائی میں بنے وہ ایک آزاد اور بے قید زندگی ہوتی ہے۔ اس میں آدمی کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ حقیقت کیا ہے، وہ اپنے خیالات کے مطابق اپنی پسند کا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اس کے صبح و شام خود اپنی عقل یا نفس کی رہنمائی میں بسر ہوتے ہیں۔ اس کی سرگرمیاں تمام تر دنیا کے فائدوں کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ ویسا بنتا ہے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے، نہ کہ ویسا جو خدا اور رسول چاہتے ہیں کہ وہ بنے۔ جو لوگ کسی پچھلے پیغمبر کے نام پر کسی دین کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کی مذہبیت یا خدا پرستی اس وقت تک معتبر نہیں جب تک وہ پیغمبر اسلام پر ایمان نہ لائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا خود اپنے دین ہی کو زیادہ صحیح اور کامل صورت میں اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہ لائیں وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ پیغمبر کے نام پر اپنی قومی روایات اور گروہی تعصبات کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قومی مذہب کے پرستار ہوں وہ آپ کے لائے ہوئے خدائی مذہب کو نہ پائیں گے۔ وہ اپنے تعصباتی پردے کی وجہ سے اس سچائی کو نہ دیکھ سکیں گے جو خدا نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے ان کے لیے کھولی ہے۔ البتہ جو لوگ فی الواقع خدا اور پیغمبر کے ماننے والے ہوں ان کو پیغمبر اسلام کا دین خود اپنی ہی چیز معلوم ہوگا۔ وہ اس کو اس طرح لیں گے جس طرح کوئی اپنی کھوئی چیز کو دوڑ کر لے لیتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان۔